جی وہاں پہ تھے، ٹیبل اسپیس ہم نے بنا لی تھی، یہ بھی جو سیکھ لیا تھا، ڈراپنگ ٹیبل اسپیس، ٹیبل اسپیس کو ویو کرنا، اسٹوریج، یہ یہاں سے یہ رہ گیا تھا، یہاں سے یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ جب آپ اس پیج پہ آتے ہیں جس میں ساری آپ کو ٹیبل اسپیس نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں سے آپشن میں جا کے، ایکشن میں جا کے یہاں پہ شو ٹیبل اسپیس کانٹینٹس، یعنی کہ کیونکہ ٹیبل اسپیس میں کیا ہوتے ہیں، سیگمنٹ یعنی کہ ٹیبلز ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹیبل اسپیس میں کون کون سے ٹیبلز ہیں، تو پھر آپ شو ٹیبل اسپیس کانٹینٹ، ایک ٹیبل اسپیس میں کیا ہوتے ہیں کانٹینٹ، انڈیکسز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کسی ٹیبل پہ انڈیکس لگاتے ہیں تو جہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل اسپیس پہ ہوتا ہے، اور انڈیکس بھی جب وہ بھی ایک آبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی اسٹوریج ہوتی ہے، تو وہ بھی کہاں جاتا ہے ٹیبل اسپیس میں. تو اس لیے جتنے بھی کانٹینٹس ہوتے ہیں ٹیبل اسپیس میں، چاہے وہ انڈیکسز ہو یا آپ کا ٹیبلز ہو، تو سارے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. کیسے جانے میں بھی آپ کو پیج میں دکھا دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس کا گرافیکلی میپ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک ٹیبل اسپیس ہے، ایک گرافیکلی بتا رہا ہے یہ اس ٹیبل اسپیس کا ہیڈر ہے اتنا، یہ جو سارا جو ہے یہ یوزڈ ہے، جو گرین ہے وہ فری ہے، جو اس سے جو سلیکٹڈ ہے اور ان میپ ہے ڈفرنٹ، اس کے لیجنڈس بتا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو گرافیکلی پوری ایک ٹیبل اسپیس کی پکچر دے دیتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے جا کے ایکسٹینڈ میپ سے، یہاں سے تو آپ کو کانٹینٹ نظر آ رہا ہے. کانٹینٹ آپ نے کہا کہ یہ ٹیبل اسپیس ہے، اس کا نام یہاں یہ ایگزامپل ٹیبل اسپیس ہے، اور اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سائز کی ہے، اتنے یوزڈ ہو گئی ہے، ایکسٹینڈ مینجمنٹ لوکل ہے، آٹو ایکسٹینڈ آن ہے، یہ اس میں سارے کانٹینٹس ہیں، کچھ ٹیبلز ہیں، کچھ پارٹیشن ہیں، کچھ انڈیکسز ہیں، یہ ان کے سائزز ہیں، ٹوٹل سیگمنٹ، یہ سارے سیگمنٹ ہے نا ٹیبل ہیں، اس میں کتنے ایکسٹینڈس ہیں، اس سیگمنٹ میں 27 جو ایکسٹینڈس ہیں. ایکسٹینڈ کیا ہوتے ہیں، ملٹیپل جو بلاکس میں کیا بنتے ہیں، ایکسٹینڈ بنتے ہیں. اس سیگمنٹ میں 19 جو ہے نا آپ کے ایکسٹینڈ ہیں. یہ جو پروڈکٹ ڈسکرپشن کا ٹیبل ہے اس میں 18 ایکسٹینڈس ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے یہاں سے. یہ سلیکٹڈ ہے، یہ جو ہے یہ کیا چیز، کون سے میپ میں سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ جو بھی یوز میں ہوگی یوز میں. ہاں جی. یہاں پہ ڈیپ کنسول، ابھی کنسول اسٹار میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو کر کے کیسے دیکھنا ہے اس کو. آگے ڈیٹا بیس آپ کی کیا کرتی ہے، گرو کرتی ہے. کیسے انلارج ہوتی ہے ڈیٹا بیس، ظاہر بات ہے ڈیٹا بیس کے اندر نئی ٹیبل اسپیس بنائیں گے تو ڈیٹا فائل نہیں ایڈ ہوں گی، تو ٹیبل اسپیس آپ کی گرو کرے گی. یا ایگزسٹنگ ٹیبل اسپیس میں کوئی نئی ڈیٹا فائل ایڈ کرنا، یا ایگزسٹنگ ڈیٹا فائل کا سائز بڑھانا. میں نے کہ ڈیٹا بیس گرو کرنے کے 4 میتھڈ ہو سکتے ہیں. نئی ٹیبل اسپیس بنا ڈالنا، ایگزسٹنگ ٹیبل اسپیس میں نئی ڈیٹا فائل ایڈ کرنا، اور یا ایگزسٹنگ ڈیٹا فائل کا سائز بڑھا دینا، یا ایک ڈیٹا فائل کا آٹو ایکسٹینڈ آن کر دینا، وہ آٹومیٹک گرو ہوتی رہے گی. یہ کر کے بھی دیکھا تھا آپ نے، یعنی کہ آپ ٹیبل ڈیٹا فائل کے جائیں تو اس میں کہا تھا نا کہ آٹو ایکسٹینڈ ہوتی رہے، کتنے 1 MB پڑتا رہے، اور اس کی لمٹ بتا دی 100 MB تک. جب فل ہو جاتی پھر وہ ایکسٹینڈ ہو جائے، یعنی کہ وہ جب فل ہوتی ہے تو وہ ہم نے اس کا آٹومیٹک بتایا نا، گرو 1 MB سے گرو کرتی رہے. تو وہ یہ چیز کہ پرووائڈنگ فار ڈائنامک گروتھ آف ڈیٹا فائل. تو یہ اس طرح آپ کے ڈیٹا بیس کا سائز، یعنی کہ آپ نئی ٹیبل سیز بنا دیں، ایگزسٹنگ ٹیبل کا سائز بڑھا دیں، ڈفرنٹ اس کے میتھڈس ہیں. انوینٹری ٹیبل اسپیس کون سی ہے؟ ایگزامپل ویسے تو ہوتی ہے، آپ سپوز آپ نے بنائی ہوئی انوینٹری ٹیبل اسپیس، نام ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سسٹم اور سس آپس یوزر ایگزامپل، یہ جب آپ ڈی بی کریٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی بن جاتی ہیں. صحیح. اچھا، سٹوریج جو ہے، سٹوریج کا میکانزم یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیٹا سیگمنٹ ٹیبل کہاں سٹور ہو رہے ہیں، ٹیبل اسپیس میں.
ٹیبل اسپیس میں کیا ہے؟ ڈیٹا فائل ہے. ڈیٹا فائلز. ٹیبل اسپیس میں کیا ہے؟ ڈیٹا فائل ہے. اوریکل آپ کو ایک فیچر دیتا ہے ASM آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ. یہ ویسے ابھی آپ کا جو ایڈمن 2 کا پیپر اس پہ ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. تھوڑا سا اوور ویو اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس جب سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو ڈسک کی بھی پرفارمنس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک ڈسک ہے, اب اس میں ڈی ایم ایل یوزر ڈفرینٹ ڈی ایم ایل کر رہے ہیں, تو اب ظاہر بات ہے اس ڈسک کے اوپر آئیو جو ہے کنٹینشن بڑھ جائے گی. ڈیٹا آئے گا, ریڈ ہوگا, ان ہوگا, ان پٹ ہوگا. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ڈیٹا. ان پٹ سے کیا ہوگا؟ ڈیٹا رائٹ ہوگا, اور آؤٹ پٹ سے کیا ہوگا؟ ڈیٹا ریڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہے کہ ڈسک کے اوپر کنٹینشن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیٹا بیس اسٹوریج سے بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو جتنی اسٹوریج فاسٹ ہوگی, اب ظاہر بات ڈسک لکھوانے کا اگر اس کی کیپیبلٹی سلو ہے, جب رائٹنگ سلو ہوگی تو پرفارمنس پہ تو افیکٹ پڑے گا نا. تو اس لیے اوریکل ایک فیچر اس میں ASM کو اگر آپ بھول جائیں, اس سے اگر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے ہم اس کو جو کلسٹرنگ بول لیں یا اس کو میررنگ بول لیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کی جو فائلیں ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جائیں. مین کہ آپ ایک ہارڈ ڈسک تو ہے, 2 ہارڈ ڈسک لگائیں, 3 ہارڈ ڈسک لگائیں, علیحدہ علیحدہ پرفارم کر رہی ہیں. کچھ فائلیں ڈسک 1 پہ ہیں, کچھ فائلیں ڈسک 2 پہ ہیں, کچھ فائلیں ڈسک 3 پہ ہیں. اگر میں اس کی میکسیمم پرفارمنس لینے کے لیے کیا کروں, ان تینوں ہارڈ ڈسک کو ملا دوں. یعنی کہ ہم بولتے ہیں ریڈ لیول. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریڈ لیول. ریڈ لیول 1 ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے, 3 ہوتا ہے, 4 ہوتا ہے. عموماً جو ہے ریڈ لیول 4 یوز ہوتا ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ملٹیپل ہارڈ ڈسک مل کے ایک ہارڈ ڈسک آپ کی کہلائے گی. یعنی کہ ابھی آپ کو آپ ڈسک لگاتے ہیں, 3 ڈسک لگائیں تو 3 آپ کو ڈرائیو وغیرہ شو ہو گئے CDE. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ڈسک کا اسپیس بہت زیادہ ہے, 100 GB کی, تو آپ 50 GB کی C ڈرائیو ہے, 50 GB کی D ڈرائیو ہے. اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر 4 ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں آپ کے کمپیوٹر پہ, اگر علیحدہ علیحدہ آپ نے اس کو آپس میں ریٹنگ نہیں کی ہوئی, ریٹ لیول نہیں کیا ہوا, تو پھر کیا ہوگا کہ علیحدہ علیحدہ ہارڈ ڈسک ٹریٹ ہوں گی, چاروں چلیں گی, چاروں علیحدہ علیحدہ ٹریٹ ہوں گی. اگر ہم ان کو میں ریٹ لیول 4 کنفیگر کر دوں 4 ہارڈ ڈسک کو, تو وہ ایک کمبائن ہارڈ ڈسک بن جائے گی. اب اس میں یہ ہوگا کہ جب ڈیٹا سٹور ہوگا نا, ڈیٹا وہ یہ ہوگا کہ ایک فائل کے اوپر کنٹینشن نہیں ہوگا. ڈیٹا جب سٹور ہوگا وہ ڈیٹا ڈفرنٹ, اب 4 ہارڈ ڈسک ہے نا, سپوز ایک ڈیٹا آیا 5 MB کا ڈیٹا آیا, چلو سپوز 4 MB کا ڈیٹا آیا, تو 4 ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں. 4 MB کا اگر کوئی چیز رائٹ ہو رہی ہے ہارڈ ڈسک پہ, 4 MB کوئی فائل ہے یا کوئی بھی چیز ڈیٹا فائل ہے رائٹ ہو رہی ہے, تو وہ اگر تو ایک ہارڈ ڈسک ہے تو کیا ہوگا, تو وہ 4 MB وہ ایک ہارڈ ڈسک میں سٹور ہو جائے گا. ایسا ہی اگر میں ان کو ریٹ لیول 4 کنفیگر کر دیتا ہوں, تو اس سے کیا ہوگا کہ 4 MB جب ڈیٹا آئے گا تو وہ 4 MB کے پیس بنیں گے. 1 MB یہاں سٹور ہو جائے گا, 1 MB یہاں, 1 MB یہاں, 1 MB یہاں. کیا ہوگا, ڈیٹا سکیٹر ہو جائے گا, ڈیٹا سٹرائپ ہو جائے گا. ڈیٹا کیا ہو جائے گا, سٹرائپ ہو جائے گا. جس سے کیا ہوگا کہ جو ایک ڈسک کے اوپر برڈن ہے وہ ختم ہو جائے گا نا. پھر جب وہ برڈن, جب ڈیٹا سکیٹر ہو جائے گا, چاروں ہارڈ ڈسک کے جو ہیڈر ہیں وہ پیرلل رائٹنگ شروع کر دیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ہارڈ ڈسک پہ جب رائٹنگ شروع ہوگی تو سیکوینشل ہوگا. 4 MB ہے تو پہلے 1 MB لکھوائے گا, پھر 2 MB 3 MB رائٹنگ کرے گا نا. اب کیا ہوگا کہ رائٹنگ سپیڈ بڑھ جائے گی. کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ ڈیٹا سکیٹر ہو جائے گا. ڈیٹا چاروں ایٹ اے ٹائم کنکرنٹ پہ چاروں ہارڈ ڈسک رائٹنگ شروع کر دیں گی, جس سے کیا ہوگی, پرفارمنس آپ کی بڑھ جائے گی. یہ سمجھ آیا؟ ریٹ لیول 4.
اب ریٹ لیول 1 بھی ہوتا ہے، 2 بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتا ہے، 4 بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یوز جو پریکٹیکلی کرتے ہیں وہ 4 ہوتا ہے. تو ریٹ لیول جو ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر لیول پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی آپ ہارڈ ڈسک لگا دیں اس کے اوپر سافٹ ویئر مینج کرے گا، یا آپ ہارڈ ڈسک لیول پہ یعنی کہ ہارڈ ویئر لیول پہ بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ہارڈ ویئر لیول 2 لیول پہ. تو یہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، 4 ہارڈ ڈسک لینی پڑے گی اور اس پر کوئی سافٹ ویئر ہوگا جو ریٹ لیول 4 کنفیگر کرے گا. یہ ریٹ لیول جو ہے یہ جتنے ہارڈ ڈسک ہوں اتنے ریٹ لیول ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں، میکسیمم زیادہ 4 ہی ہیں، 7 تک بھی ہیں کچھ ہے کمپنی، لیکن ہم ہارڈ ڈسک کے بیس پہ ہاں ہارڈ ڈسک کے بیس پہ ہوتا ہے یہ ریٹ لیول. اگر آپ کو جب کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے تو آپ نیٹ سے جا کر سرچ کریں ریٹ کیا ہوتا ہے، واٹ از ریٹ. یہ ایکچوئل ٹاپک ہے، یہ جو او ایس سے ریلیٹڈ ہے، ٹاپکس ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ او ایس انسٹال کرتے ہیں اگر تو ہارڈ ویئر لیول پہ کنٹرول کر لیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر تو آپ کو ونڈو یعنی کہ جو ونڈو جو انسٹال ہے یا لائن انسٹال ہے اس پہ آپ کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا. اگر تو آپ بعد میں سافٹ ویئر لیول تو پھر ہم او ایس کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، جیسے یہ والیوم جو ہے مینیجر وغیرہ، یہ ہم جو ہے یوز کرتے ہیں. اب وہ جو چیز ہے وہ ونڈو ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. جیسے اگر اب یہاں پہ جائیں نا، ادھر رائٹ کلک مینیج، بلکہ یہاں پہ اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ ڈسک مینجمنٹ. اب یہاں پہ ڈسک مینجمنٹ بتا رہا ہے کہ یہ میری سی ڈرائیو ہے، ہارڈ ڈسک میری ایک ہی لگی ہوئی ہے. یہ 2 اس کے اوپر این ٹی ایف ایس فارمیٹ سافٹ ویئر چل رہا ہے، اس کے اوپر این ٹی ایف ایس چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اسپیس فری ہے، کوئی چیز ایلوکیٹڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کے ایک اور ہارڈ ڈسک ہوگی تو ڈسک 1 آ جائے گا، ڈسک 2 آ جائے گا. تو ان کو پھر آپ ملا کے یہاں سے آپ کریٹ کرتے ہیں. رائٹ کلک کریں تو یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں نا پارٹیشن وغیرہ میک، یہ چیزیں یہاں سے آپ کو ریٹ لیول کنفیگر کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر لیول پہ. اچھا، اب 10G نے کیا کیا ہے کہ وہ تو او ایس لیول پہ آپ ریٹ لیول وغیرہ کنفیگر کریں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اوریکل کا 10G کا فیچر ہے ASM اسٹوریج مینجمنٹ، یعنی کہ اوریکل کے پلیٹ فارم میں کنفیگر کر سکتے ہیں آپ، جس میں کیا ہے کہ آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے، از اے پورٹیبل اینڈ ہائی پرفارمنس کلسٹر فائل سسٹم. اس میں کیا ہوگا کہ مینج اور اوریکل ڈیٹا بیس فائلیں. اس سے کیا ہوگا، ڈیٹا آپ کا سپریٹ ہو جائے گا اکراس ڈسک ٹو بیلنس لوڈ. اس میں مررنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. سپوز کیا ہے کہ اگر آپ کی 4 ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں تو وہ اس کی جو ڈیٹا رائٹ کر رہا تھا اس کی مررنگ بھی بنا رہا ہوتا ہے، ڈپلیکیشن. اگر ان کیس اگر ایک ڈسک اڑ جائے تو آپ کا ڈیٹا دوسری جو جہاں مررنگ کر رہا ہوگا وہاں سے آپ پکڑ سکتے ہیں ڈیٹا کو. تو مررنگ بھی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ ریٹ لیول وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ ASM ہے تو یہ اس میں بھی چیزیں، اور اس میں بہت سارے جو اسٹوریج کے جو چیلنجز ہیں یہ سالو کرتا ہے. کہتا ہے یہ آپ کا چل رہا ہے آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم پہ ہم یہ اوپر کنفیگر کرتے ہیں سافٹ ویئر لیول پہ، والیوم مینیجر وغیرہ ریٹنگ وغیرہ ہم اس کے تھرو، اس سافٹ ویئر کے تھرو کنفیگر کرتے ہیں. فائل سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ اوریکل نے اس کا ریپلیس دیا ہے کیا، ASM اوریکل اسٹوریج مینجمنٹ. اور اس پہ کیا ہوگا، آپ کی ڈیٹا بیس کی فائلیں کہاں اسٹور ہوں گی، ان ASM میں. ابھی فائلیں کہاں اسٹور ہو رہی ہیں آپ کی فائل سسٹم پہ. جو ڈیٹا بیس فائلیں، کنٹرول فائلیں، لاگ فائلیں، وہ میں کہاں اسٹور کرنا چاہتا ہوں، ASM پہ. جب ASM پہ رائٹ کروں گا تو ASM ایک گروپ ہوگا جس میں ملٹیپل ڈسک کا پول ہوگا، جس میں جب DB رائٹر رائٹ کرے ڈیٹا فائلز کے اندر تو ڈیٹا وہ اسکیٹر ہو جائے گا، کیونکہ اس پول کے اندر ڈفرنٹ ہارڈ لگی ہوں گی نا. تو ASM تو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ASM اس کے کیا بینیفٹ ہیں، اسٹرائپ فائلز بٹ ناٹ لاجیکل والیوم، یعنی کہ جو لاجیکل والیوم بناتے ہیں جو ریٹنگ وغیرہ اس سے ASM اسٹرائپ کرتا فائل. اور پرووائڈ آن لائن ڈسک ریکنفیگریشن اینڈ ڈائنامک ری بیلنسنگ، یعنی کہ آپ اس کے تھرو یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ASM کنفیگر کرتے ہیں
تو اگر آپ کا او ایس سپورٹ کرتا ہے تو چلتی ہوئی ہارڈ ڈسک آپ کی چلتے ہوئے او ایس سے کوئی اگر آپ کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جائے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے گروپ، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نوڈ ہوتی ہے جس میں ملٹیپل ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے، کنٹرولر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کنٹرولر، جس میں ارے کنٹرولر جس میں وہ ہارڈ ڈسک لگتی ہیں بڑی بڑی سکزی ہارڈ ڈسک، یہ ہارڈ ڈسک، یہ ہارڈ ڈسک، یہ ہارڈ ڈسک، یہ ہارڈ ڈسک، آپ کا او ایس چل رہا ہے، ان ہارڈ ڈسک کا آپس میں ریٹ جو ہے وہ کنفیگر ہے، یا او ایس لیول پہ یا ڈی ایس لیول پہ، اے ایس ایم لیول پہ کنفیگر ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی سپوز کوئی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا، ڈی بی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ایک تو میررنگ اس کے اندر ہوگی، وہ ریکور ہو جائے گی، لیکن میں یہ کروں گا وہ ہارڈ ڈسک اگر آپ کرپٹ ہوگی تو ہارڈ ڈسک نکال کے میں نہیں لگا دوں گا تو وہ خود ہی اس کو ری بیلنس کر دے گا، کیا سمجھے؟ یعنی کہ آپ کی 4 ہارڈ ڈسک لگ رہی ہیں، 4 لگی ہوئی ہیں ایک کنٹرولر کے اوپر، ایک ہارڈ ڈسک آپ کی کیا ہو گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، تو ڈی بی آپ کا کام کرنا بند نہیں کرے گی، مجھے الٹیمیٹ آ جائے گا، جو بھی مسئلہ آئے گا میں وہ ہارڈ ڈسک اتاروں گا، ڈی بی میرا نہ ہی میرا او ایس بند ہوگا نہ ہی میری ڈی بی بند ہوگی، یوزر کام کرتے رہیں گے، میں وہ ہارڈ ڈسک نکالوں گا، نئی ہارڈ ڈسک پلگ کر دوں گا، تو کیا ہو جائے گا جب نئی ہارڈ ڈسک آئے گی تو ڈیٹا آپس میں ری بیلنس نہیں ہونا، تو وہ کیا پرووائڈ آن لائن ڈسک ریکنفیگریشن اینڈ ڈائنامک ری بیلنسنگ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آن ڈیمانڈ آپ کی سٹوریج بڑھ گئی ہے، کیا سٹوریج آپ کی بڑھ گئی تو آپ ہارڈ ڈسک اور ایڈ کر لیں، اس صورت میں کیا ہوگا ری بیلنس، تو الاؤ ٹو ایڈجسٹیبل ری بیلنس اسپیڈ، یعنی کہ اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کی جو اسپیڈ ہے ری بیلنس کی کیا ہو، اس میں پرووائڈ ریڈنڈنسی آف پر فائل بیسس، یعنی کہ ڈیٹا ڈپلیکیشنز آپ کو دیتا ہے، اور یہ جو اے ایس ایم ہے صرف یہ نہیں سمجھے کہ آپ دوسری فائلوں کو بھی اے ایس ایم کا بینیفٹ لے سکتے، یہ صرف اوریکل ڈیٹابیس کی فائلوں کے لیے بینیفٹ ہے، سپورٹ اونلی اوریکل ڈیٹابیس فائلیں، اور از اے کلسٹر ویئر، اور یہ از آٹومیٹیکلی انسٹالڈ، اس کو انسٹال کیسے کرنا ہم آگے پڑھیں گے ایڈمن 2 کے اندر، جسٹ یہاں پہ تعارفی ہے۔ اب جب آپ اے ایس ایم کا کانسیپٹ لائیں گے، یہ تو نارمل کانسیپٹ ہے نا کہ اے ڈیٹابیس میں کیا ہے، ملٹیپل ٹیبل سپیسز، ایک ٹیبل سپیس میں ملٹیپل سیگمنٹ، ایک سیگمنٹ میں ملٹیپل ایکسٹینڈ، اور ایک سیگمنٹ میں ملٹیپل بلاکس، اور ایک ٹیبل سپیس میں ملٹیپل ڈیٹا فائلیں، تو یہ ایک نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ ڈفرنس کریں اے ایس ایم کا، اگر آپ اے ایس ایم، اگر یہ تو ایک نارمل ڈیٹابیس ہے اے ایس ایم کے بغیر ہے، اگر میں اے ایس ایم کنفیگر کرتا ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں کہتا ہے کہ اے ایس ایم ڈسک کا گروپ بنائیں گے جس میں کتنی ڈسک شامل کرنی ہے، 3 4، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوں گی آپ کی اے ایس ایم ڈسک ہوں گی، کیا ہوں گی جتنی، اگر وہ 4 ڈسک ہیں تو ہر ڈسک اے ایس ایم ڈسک کہلائے گی، پورا وہ آپ کو اے ایس ایم ڈسک کہلائے گا، اور اس کے اندر جو ڈیٹا فائلیں ہوں گی، کنٹرول فائلیں ہوں گی، وہ فائلیں کیا کہلائیں گی، اے ایس ایم فائلیں، اے ایس ایم فائلیں۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک اے ایس ایم ڈسک گروپ میں کیا ہوں گے، ملٹیپل اے ایس ایم ڈسک ہوں گی، اور ایک اے ایس ایم ڈسک گروپ میں کیا ہوں گی، ایک سے زیادہ اے ایس ایم فائلیں ہوں گی، اور اس میں آپس میں کیا ہے، اور ایک اے ایس ایم فائل جو ہے، ایک اے ایس ایم فائل جو ہے یہ بھی ملٹیپل اے ایس ایم ڈسک پہ ہو سکتی ہے، کیا مطلب اس کا، جو فائل ہوگی وہ اسکیٹر ہو جائے گی نا، اسکیٹر ہو جائے گی، تو اے ایس ایم ڈسک کبھی یہاں کبھی یہاں، اگر اس کا ریورسل چلیں یہ تو ہو گیا ایک اے ایس ایم فائل ملٹیپل اے ایس ایم ڈسک پہ ہو سکتی ہے، اگر اس کا الٹا چلیں یعنی کہ 1 to many ریلیشن شپ ہے نا اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، اچھا ایک اے ایس ایم ڈسک میں کیا ہوں گی، ایک سے زیادہ اے ایس ایم فائلیں ہوں گی، ابھی بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک ڈسک کے اندر ملٹیپل فائلیں ہو سکتی ہیں، فائلیں پوری تو نہیں، کچھ حصہ تو ہوگا نا ان کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اگر اس کا یہ تو ہو گیا، اس میں ریلیشن شپ ہو گیا، اچھا دوسرا پھر ایک اے ایس ایم ڈسک کے اندر کیا ہوں گے، ایلوکیشن یونٹس، یہ ایلوکیشن یونٹس وہ ہیں جو کہ جس کے تھرو مطلب کہ آپ نے کہا یہ آپ اسٹرائپ سائز ہوتا ہے، یہ آپ سائز طے کرتے ہیں کہ اگر سپوز اگر 10 MB کا ڈیٹا آیا ہے تو اس نے اگر 4 ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں تو کتنا اسٹرائپ ہونا ہے، ایلوکیٹ ہونا ہے، ایلوکیشن یونٹ، میں کہتا ہوں 2 MB
تو 2 MB کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرنٹ ڈسک پہ آ جائے گا، اور اس کا مطلب کہ وہ جو ایک ASM فائل کا جو رائٹنگ ہے وہ ملٹیپل ڈسک پہ آ گیا، ٹھیک ہے. اور ایک جو اب جو MB ہوتا ہے، اگر میں نے کہا 2 MB کا ہے یا 1 MB کا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر ملٹیپل OS اس کے بلاکس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ OS بلاکس ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اب یہ کہتا ہے اگر یہاں پہ یہ تو ASM ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگی؟ ڈیٹا بیس ہوگی نا. اب کہتا ہے اگر ان دونوں کے درمیان مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا بیس، کیا کہا؟ ایک ڈیٹا بیس کی ملٹیپل فائلیں ہوں گی. وہ ڈیٹا بیس ملٹیپل، آپ کے اگر ملٹیپل ASM ڈسک گروپ بنائے ہوئے، ایک ڈسک گروپ 1 بنایا ہوا ہے، ایک ASM ڈسک گروپ 2 بنایا ہوا ہے، یعنی کہ ایک ڈیٹا بیس کی فائلیں ملٹیپل ASM ڈسک گروپ میں جا سکتی ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کہ آپ میں یہ ایک کنفیگر ہے نا گروپ، ایک گروپ آپ نے اور بنا لیا، 4 ہارڈ ڈسک کا ایک گروپ ہے، ایک اور 4 ہارڈ ڈسک گروپ بنا لیا. ایک ASM ڈسک گروپ 1 ہے، ایک ASM ڈسک گروپ 2 ہے. تو ایک ڈیٹا بیس کی فائل اتنی زیادہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ASM 1 میں ہو گیا گروپ 1 اور دوسرا ASM 2. یہ ہو گیا 1 to many. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہو گیا نا، ایک ASM جو ہے، ایک ڈیٹا بیس جو ہے ملٹیپل گروپ میں ہو سکتی ہے. اب ایک ASM گروپ جو ہے ملٹیپل ڈیٹا بیسز پہ بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک ASM گروپ کے اندر ایک ڈیٹا بیس نہیں، ملٹیپل ڈیٹا بیسز رکھی جا سکتی ہیں. کیا کہا؟ ASM جو ہے کنفیگر جو آپ کریں گے، ایک غلط ہے، وہ کیسے پڑھیں گے آگے بعد پڑھیں، MV2 کے اندر پڑھیں گے. اس ASM ڈسک گروپ جو ہے اگر جو آپ نے ایک بنایا ہے، آپ کی مشین پہ 2 ڈیٹا بیسز چل رہی ہیں، تو وہ ASM گروپ دونوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ 2 ڈیٹا بیس اگر آپ کی چل رہی ہیں، ایک DB1 ہے 10G، ایک 10G DB2 ہے، تو دونوں کے دونوں DB کی فائلیں جو ہیں وہ ایک اس ASM ڈسک گروپ 1 میں ہو سکتی ہیں. تو دونوں کا آپس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک ASM ڈسک گروپ جو ہے اس کے اندر ملٹیپل ڈیٹا بیسز کی فائلیں آ سکتی ہیں، اور ایک ڈیٹا بیس جو ہے ملٹیپل ASM ڈسک گروپ میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ASM ڈسک گروپ میں کیا ہوں گی؟ ایک سے زیادہ ASM فائلیں ہوں گی، اور ایک ASM گروپ میں ایک سے زیادہ ASM ڈسک ہوں گی، اور ایک ASM ڈسک میں کیا ہوں گے؟ ایک سے زیادہ الگ الگ یونٹس ہوں گے، اور ایک جو یونٹ کے اندر ایک سے زیادہ کیا ہوں گے؟ فزیکل بلاکس ہوں گے. اچھا اب کہتا ہے کہ ہاں یہ OS بلاکس. اچھا یہ جو ہے ٹیبل سپیس ہے. کس نے کہا کہ اچھا یہ تو کہانی یہاں سے لنک ہو گیا نا، بقایا جب ڈیٹا بیس کی کہانی وہی ساری ویسے ہی نیچے. یعنی کہ وہ ہے کہ ڈیٹا بیس آپ کی کس پہ سٹور ہے؟ ASM پہ سٹور ہے یا نارمل فائل سسٹم پہ سٹور ہے، یا جو اس کا والیوم مینیجر اس پہ. والیوم مینیجر کیا ہے؟ جو سافٹ ویئر کے تھرو ریٹنگ آپ کی کنفیگر ہے، یا اس کے آپ کی ڈیٹا بیس کی فائلیں پڑی ہیں، یا آپ کا فائل سسٹم ہے NTFF ہے، فیکس ہے، وہاں پڑی ہیں، یا آپ کی ڈیٹا بیس کی فائلیں کہاں پڑی ہیں؟ ASM ڈسک گروپ پہ پڑی ہیں. اچھا اب یہاں پہ کہہ رہے یہاں پہ ڈیٹا فائل، اور یہاں پہ کیا لائے گی وہ ASM